غزوہ بدر کے جب بھی حالات قیامت تک کوئی مسلمان پڑھے گا نا جی تو اس کے دل میں جو سب سے پہلی چیز پیدا ہوگی وہ محبت رسول پیدا ہوگی، بے شک، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جی بے شک، ایک ہوتے ہیں ظاہری اسباب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی اپنے پاس رکھو، پوری تیاری کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں نکلو۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے گھوڑے، اپنے تمام جدید ترین جو آپ کے پاس اسلحہ ہے وہ بھی پاس رکھو۔ لیکن غزوہ بدر کی شان ہی نرالی ہے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر میں جو کچھ ہوا تھا نا، صحابہ کرام کی جانثاری کی آپ بات کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام تو حضور کے اشارہ ابرو پر اپنی گردنیں ہتھیلی پر رکھ کر میدان عمل میں نکلے تھے۔ جی اب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا نا تو حضور علیہ السلام کے سامنے دو گروہ تھے صحابہ کرام کے۔ جی ایک تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجر صحابہ جی جو مکہ المکرمہ سے آئے تھے، جی بالکل، جن میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ جی وغیرہ وغیرہ اجلہ صحابہ کرام۔ جی اب ان بزرگوں نے اپنا سارا مال، اپنی ساری جائیداد، اپنے سارے کاروبار، اپنے مکانات، سب کچھ مکہ چھوڑا ہے، اور فقط حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنا سب کچھ چھوڑ کر دین کی خاطر مدینہ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو کہ کفر 1000 کا لشکر لے کر آیا اور ان کے پاس اسلحہ بھی پورا ہے، ان کا ہر سپاہی مسلح ہے، اور ان کے کھانے پینے کے لیے وافر سامان موجود ہے، اور ان کا دل لبھانے کے لیے اس وقت کی جو عورتیں ہیں وہ بھی ناچ گانے والی وہ بھی ساری موجود ہیں۔ تو صحابہ تم بتاؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضور آپ کے اشارہ ابرو کی ضرورت ہے، آپ حکم فرمائیں گے تو ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب اتنے حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام نے، مہاجر صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہم تو آپ کے حکم اور اشارے کے منتظر ہیں، جی آپ اشارہ کریں تو ابھی ہم یہ بدر کیا ہے برکہ غماد تک ہم جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اور دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ مبارک جو تھا نا وہ انصار صحابہ کی طرف تھا، جی چونکہ وہ مدینہ کے باسی تھے، رہائشی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا اے انصار صحابہ تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انصار صحابہ کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، اور حضرت سعد بن عبادہ نے وہ تاریخی الفاظ کہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم یہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہمیں عطا کریں، ہمارے مال، ہماری جانیں، ہماری اولادیں، ہمارے کاروبار، سب کچھ یا رسول اللہ آپ کے اشارہ ابرو پر قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر کیا ہے، آپ حکم دے تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ سبحان اللہ۔ یہ کفار کیا ہیں، تیغ و تیر سے لڑ جائیں گے ہم، اور سنان و نیزہ بن کر سینہ کفر میں اتر جائیں گے ہم۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاص بات انہوں نے عرض کی نا جی وہ ایک سمجھنے کی، وہ عرض کی یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی قوم بنی اسرائیل یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جہاد فرض کیا ہے، نکلو خدا کی راہ میں۔ اب اس سے ذرا پہلے پیچھے چلیے، اس جہاد فرض ہونے سے پہلے نا اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک یہودیوں کو میدان تی میں من و سلوہ کھلایا۔ جی بالکل بے محنت کا جنتی کھانا آتا تھا 2 ٹائم۔ اور من و سلوہ کیا تھا، ایک نام سنا ہے نا ناظرین آپ بھی سن لیں، من و سلوہ کیا تھا؟ قرآن پاک میں ہے نا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعام کیے، ان میں سے ایک انعام یہ تھا من و سلوہ۔ من و سلوہ ہے کیا تھا؟ نام تو ہم سنا ہے۔ اب اس کی تفاسیر میں علماء مفسرین لکھتے ہیں
کہ ایک تھا من اور ایک تھا سلوا، یہ دو کھانے تھے، دو ڈشیں تھیں اور روزانہ آتی تھی۔ من کیا تھا؟ آپ حیران ہوں گے، بٹیر کے گوشت کے کباب، اور وہ بھی جنتی، یہ نہیں کہ دنیا کے بٹیر۔ اچھا، بٹیر کبابوں پر روانگی اس لیے ہوتی ہے کہ کباب تو ہوتے ہیں نا اس جانور کے جس کا گوشت زیادہ ہو، آپ جانتے ہیں بٹیر کا گوشت کتنا سا ہوگا، اور کباب میں ہڈی بھی نہیں ہوتی، وہ بالکل صاف شفاف گوشت ہوتا ہے، اس کے کباب اترتے تھے اور وہ جنت سے آتے تھے، گرما گرم پک کر کھانا آتا تھا۔ اور سلوا کیا تھا؟ سلوا تھا کھمب کا حلوہ، یہ جو موسم برسات میں آپ نے وہ دیکھا ہوگا، چھتری نما پودا ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ چھتری ہوتی ہے اس کو کھمب کہتے ہیں، وہ بڑا نایاب قسم کا ہوتا ہے، تو وہ جنت کا تھا، زمین کا نہیں تھا۔ 2 ٹائم ان کو کھانا آتا تھا، من و سلوا، اور دسترخوان بچھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے، رج کے کھاؤ۔ 40 سال تک ان پر من و سلوا اترتا رہا، اور میدان تی میں رہے نا تو 40 سال تک ان کے ناخن نہیں بڑھے، ان کے بال نہیں بڑھے، اور ٹھنڈے بادلوں کا، میں کہتا ہوں بچوں کو جب پڑھاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ان پر ایئر کنڈیشنر بادلوں کا سایہ تھا، ٹھنڈے بادلوں کا سایہ، ایئر کنڈیشنر بادل۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم پر ٹھنڈے بادلوں کا سایہ کیے رکھا، ان کے ناخن نہیں بڑھے، کپڑے گندے نہیں ہوئے، سبحان اللہ، اور عمریں نہیں بڑھی ان کی، 40 سال تک موج کرتے رہے۔ 40 سال کے بعد حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل مبارک ہو تم پر اللہ نے جہاد فرض کر دیا ہے۔ کہنے لگے ہیں جی یہ بھی مبارک والی گل ہے، ہیں جی یہاں تو جانیں دینے پڑیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم مرتے نہیں ہو، اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے اور میں اللہ کا کلیم پیغمبر ہوں، تم صرف اتنا کرو کہ بنو عمالقہ کے بارڈر پر چلے جاؤ، وہاں جا کر تم نے صرف نعرہ تکبیر بلند کرنا ہے، تم نے نعرہ لگا دینا ہے۔ اب تمہارے اس نعرے کی برکت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دے گا اور بغیر لڑائی کے قوم مالکہ کا ملک فتح ہو جائے گا۔ اب اتنی ان کو رعایتیں دی جا رہی ہیں، پہلے اتنے انعامات دیے گئے 40 سال، اب جہاد میں بھی اتنی ان کو رعایتیں دی جا رہی ہیں، بارڈر پر جاؤ صرف نعرہ مارو، لڑنا چھڑنا کو نہیں پڑے گا تمہیں اللہ تعالیٰ فتح فرما دے گا۔ اب کیا ہوا؟ کہنے لگے اچھا اب پتہ چلا ہمیں من و سلوا کیوں کھلایا جاتا تھا، معاذ اللہ، اب پتہ چلا ہمیں یہ 40 سال اس طرح ٹھنڈے بادلوں کے سائے اور جناب اتنی موجیں کیوں تھیں، ہمیں تو اب لڑانے چلے ہیں۔ نہیں ہم نہیں لڑیں گے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ جی ہم نہیں جہاد پہ جائیں گے، ہم نہیں لڑیں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اس طرح کریں، آپ چلے جائیں، یہ قرآن ہے، آپ چلے جائیں اور اپنے رب کو لے جائیں تو دونوں جا کر لڑائی کر لو، جب ملک فتح ہو گیا نا تو ہمیں پیغام بھیج دینا، ہم آ جائیں گے۔ یہ قوم موسیٰ اور یہودیوں کا جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو حضرت سعد کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، حضور نے پوچھا نا 1000 کافر ہے اور ہر قسم کا اسلحہ بھی ہے، لڑنا بھی پڑے گا، جانیں بھی دینا پڑیں گی، اور تمہارے پاس تو اسلحہ بھی پورا نہیں ہے۔ تو حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلامان شاہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، آپ کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ وہ کہیں کہ آپ جائیں اور آپ رب جائے اور جا کر جہاد کریں، یا رسول اللہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم خون کی ندیاں بہا دیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور آپ نے صحابہ کی جانساری کی بات کی تو کوئی مثال ہی نہیں اس جانساری کی، کوئی جواب ہی نہیں اس جانساری کا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جب نکلے نا، پہلی 8 پیرا روزہ، کتنا؟ 8 پیرا روزہ، اور ان کے پاس سامان جنگ کتنا ہے؟ 8 تلواریں، 6 زرہیں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، یہ کل سامان عرب ہے، اور لڑنے کس کے مقابلے میں جا رہے؟ 1000 کافر کے، جو ہٹے کٹے بھی ہیں، ہر قسم 3 وقت کا کھانا بھی کھاتے ہیں، اونٹ 10 اونٹ ان کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، اور پھر ہر قسم کا تیر و تلوار و اسلحہ لے کر وہ جب بدر میں آ گئے تو حضور کے صحابہ جب نکلے نا
تو راستے میں یہودی بیٹھے ہوئے تھے, دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے, کہنے لگے حضور کے صحابہ سے تم ان کے مقابلے میں چلے ہو جو 1000 ہے, تمہارے پاس تو اسلحہ بھی پورا نہیں, تلواریں بھی پوری نہیں ہیں, تم ان کے مقابلے میں چلے ہو. تو صحابہ نے کہا ہم کب اسلحے پر لڑنے چلے ہیں, ہمارا بھروسہ ہی اسلحے پر کب ہے, نہ تیر پر تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر. حفیظ جلندری نے صحابہ کے اس جذبہ جان فروشی کو اور جان نثاری کو اس قدر خوبصورت رنگ دیا ہے اردو زبان میں, اور کہنے لگا, حفیظ جلندری نے کہا صحابہ نے جو جواب دیا نا وہ یہ تھا کہ نہ تیر پر تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پوری کائنات نے دیکھا کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا. جو بدر کے لیے نکلے نا صحابہ, یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا, کہ اس لشکر کا سالار ایک کالی کملی والا تھا. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بدر کی طرف چلے. اب بدر میں ابو جہل پہلے پہنچ چکا تھا, اور اس نے اب اللہ تعالیٰ ناظرین کو بھی اور سب حاضرین کو بھی اور ہمیں بھی اس ٹرانسمیشن میں جو بیان ہو رہا ہے غزوہ بدر, اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار وہاں کی پر نور فضاؤں کی حاضری نصیب فرمائے, حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرمائے, اور غزوہ بدر کی حاضری. تو میں بات عرض یہ کر رہا ہوں کہ غزوہ بدر میں, میدان بدر میں 2 طرح کی جگہ ہیں. ایک ہے سخت جگہ, اور اس کے سامنے ہے ریت کے پہاڑ, وہ ریت ہے. ابو جہل پہلے آ گیا, اب اس نے پہلے آ کر سخت جگہوں پر قبضہ کر لیا. اب سامنے ریت کے ٹیلے ہیں, ریت کے پہاڑ ہیں, اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد پہنچے بدر میں. تو اس نے دیکھا, اس نے سارے کنووں پر بھی قبضہ کر لیا پانی کے, اور سخت جگہ پر بھی خیمے لگا لیے. اب یہ زمینی طور پر یہ بات اس کی فیور میں جاتی تھی کہ اس کے قدم جمے ہوئے ہیں, وہ مضبوط جگہ پر ہے, لیکن زمین, یہ کائنات, یہ سب ادھر ہو جاتی ہے جہاں محبوب کی نگاہیں ہوتی ہیں. جب جہاں حضور ہو جاتے ہیں نا, پھر رب کی ساری رحمتوں کا رخ بھی ادھر ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ خود رحمت للعالمین ہے. اچھا, تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو ریت ہے, چلنے میں دشواری ہو رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے سیفی صاحب, آپ نے تو 2 مرتبہ حاضری دی ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ پھر آپ کو زیارت نصیب فرمائے, آپ کی فیملی بھی گئی ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے رکھے. تو عرب کی گرمی, شدید گرمی ہوتی ہے, لیکن اس گرمی پہ بھی صدقے واری جائے, اس گرمی پہ بھی ہم واری جائیں الحمدللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سخت شدید گرمی, 8 پہر کا روزہ, اتنا لمبا سفر. صحابہ جب بدر میں پہنچے تو ظاہر ہے ریت ہے, گرم ہے, ریت ٹھنڈی بھی لیٹ ہوتی ہے. تو جب صحابہ پہنچے نا, اللہ اکبر, تو بدر کی زمین نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی, وادی بدر نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی, الہی کیا خبر تھی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا محبوب یہاں تشریف لائے گا. الہی حکم دے سورج کو کہ اب نہ آگ برسائے, کہ میرے دامن سے اگر تیرے حبیب کے غلاموں کو ہوائے گرم جائے گی تو مجھے رحمت للعالمین سے شرم آئے گی, مجھے رحمت للعالمین سے شرم آئے گی. یا اللہ, میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ حضور کے غلاموں کو میرے دامن سے تتی گرم ہوا نکل رہی. یا اللہ, اب ابر رحمت بھیج دے, برائے چند ساعت ابر رحمت بھیج دے یا رب, ابر رحمت بھیج دے یا رب. اب بدر کی وادی نے جب اپنے عشق اور محبت میں ڈوب کر حضور کے غلاموں کے لیے رب کی بارگاہ سے رحمت کی دعا مانگی نا, تو رب ذوالجلال فرماتا ہے, میرے محبوب کے غلاموں, بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری پہلی مدد فرمائی تھی نا, وہ یہ تھی کہ چھما چھم موسلا دار بارش نازل ہوئی. اور ایسی بارش نازل ہوئی, اتنی موسلا دار میںہ برسا. اچھا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جتنا وہ سخت زمین تھی نا ابو جہل اینڈ کمپنی والوں کی, وہاں کیچڑ ہو گیا, وہ پھسلنے لگے کافر سارے. اور جہاں میرے آقا کے قدم لگے تھے نا جس ریت پر, وہ ریت جم گئی, مضبوط ہو گئی, اور اس طرح جمی کہ وہ ٹھنڈی بھی ہو گئی.
اور اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو فرمایا پہلی مدد تو میں نے ٹھنڈی بارش نازل فرمائی، ریت ٹھنڈی ہو گئی، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے مدد یہ فرمائی کہ سب صحابہ رات کو سو گئے. سبحان اللہ. صبح جنگ ہو رہی ہے 1000 کافر سے. جی جی. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ کسی کو صبح کوئی کچہریاں جانا پڑے نا طریق پہ، جی جی. تو رات کو نیندر نہیں آتی. جی بالکل. وہاں تو جنگ ہونی ہے صبح 1000 کافر سے، جی جی. اور مقابلے میں پوری ٹکر کے وہ 1000 کافر ہے، جی. اور ادھر حضور کے جان نثار 313 ہیں. جی جی. تو صحابہ سب سو گئے، لیکن سارے صحابہ سو گئے، اس امت کا والی و وارث جاگتا رہا. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار رہے، اور ساری رات جاگ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کے لیے خیمہ تیار کیا، اس خیمے کے نام پر آج بھی مسجد ہے، مسجد عریش. جی جی. بدر کے میدان میں آج بھی وہ مسجد موجود ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور کے ید اللہ کے ہاتھ دوا کے لیے اٹھ جاتے تھے، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور پر چادر تھی، وہ سرک جاتی، کندھوں تک آ جاتی، میں اٹھا کر پھر وہ چادر رکھ دیتا. اور ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سحری کا وقت ہوا نا، ساری رات حضور دعائیں مانگتے رہے. تو پھر ناظرین یہ خاص دعا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہے بدر کے میدان میں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسی دعا مانگی، ایک ایسی بات کی، ایک ناز والی ایسی رب کی بارگاہ میں بات عرض کی کہ یا اللہ یہ 313 میں لے آیا ہوں، یہ تیرے نام پر مرنے کٹنے کے لیے آ گئے. یا اللہ یہ تیرے ہاتھ پر سر رکھ کر اور موت کے مرنے کے لیے، تیرے نام پر کٹنے کے لیے، تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے یا اللہ یہ آ گئے ہیں. یا اللہ میں نہیں کہتا انہیں بچا، میں نہیں کہتا انہیں ہلاک کر دے، یا اللہ تیری مرضی ہے، میں لے آیا ہوں. یہ بھی آ گئے، پورے جذبے سے آ گئے. لیکن یا اللہ تیرا محبوب تجھ سے ایک بات کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ غور سے سنیے. ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. یا اللہ اگر یہ 313 جو نہتے بھی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، تیرے نام پر کٹنے اور مرنے والے آ گئے ہیں، یا اللہ اگر آج دنیا میں یہ نہ رہے، کفر نے انہیں لتاڑ دیا اور یہ قتل ہو گئے، تو یا اللہ لن تعبد فی الارض ابدا، قیامت تک تجھے رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اتنے ناز والی دعا کسی پیغمبر رسول نے بھی نہیں کی. اور جب وقت کے دامن میں پتہ نہیں کتنی گنجائش ہے، میں تو بہت بات تفصیل سے عرض کر رہا ہوں اور کوئی مختصر بھی کر رہا ہوں. تو آپ نے وہ سوال کے ضمن میں پوچھا تھا، یہ جب جنگ ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعا مانگی نا کہ یا اللہ یہ اگر ہلاک ہو گئے تو پھر دنیا میں تیرا رب نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اسی وقت حضور کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، میرے آقا مسکرا دیے. اور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تجھے خوشخبری ہو، وہ دیکھ فرشتوں کا سردار جبریل ہزار گھوڑے لے کر، 1000 فرشتے لے کر مجھے سلوٹ کر رہا ہے، مجھے سلامی دے رہا ہے. حضرت جبریل کھڑے، عرض کی یا رسول اللہ رب نے ہمیں بھیجا ہے، آپ کے غلاموں کی مدد کے لیے بھیجا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ ہمیں جواب بھی دے رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی کوئی موضوع کے ریلیٹیو سوال ہے، غزوہ بدر کے ریلیٹیو یا پھر اعتکاف کے مسائل کے ریلیٹیو، تو ضرور آپ ان باکس میں یا پھر